جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے, سینٹ کے تمام لوگ موجود ہیں, قومی اسمبلی کے تمام لوگ موجود ہیں. بلز آج حکومت کی جانب سے اہم بلز لائے جا رہے ہیں جن پر منظوری کے لیے حکومت کے نمبرز مکمل ہیں, پورے ہیں. 221 ووٹ سے تحریک کی منظوری کا آغاز ہوا اور اب ایک کر کے بلز پیش کیے جا رہے ہیں اور ان پر منظوری لی جا رہی ہے. جبکہ دوسری جانب اپوزیشن کے لوگ وہ بھی اپنی مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے, لیکن ان کے نمبرز کم رہے ہیں. 203 لوگوں نے مخالفت میں ووٹ دیا ہے اور اس طرح سے حکومت آج کے مشن میں کامیاب ہوئی ہے اور اب یہ کامیابی کا سفر آگے بڑھا ہے, یعنی کہ تبدیلی آ گئی ہے. اور عثمان میرے ساتھ موجود ہیں. عثمان, اب کچھ سچویشن نارمل ہوئی ہے؟ جو ابھی گرما گرمی کا آغاز ہو گیا تھا, ہاتھاپائی کا آغاز ہونے جا رہا تھا, کچھ شور شرابہ ہو رہا تھا, اب سچویشن کول ڈاؤن ہوئی ہے ایوان میں؟ جی بالکل, اب تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایوان میں مکمل طور پر پرسکون ماحول ہے اور حکومت جو ہے وہ دھڑا دھڑ قانون سازی تیزی سے کر رہی ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ جب ای وی ایم اور تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے کا بل منظور کیا گیا تو اس کے بعد اپوزیشن ایوان سے اس پر واک آؤٹ کر گئی تھی اور حکومت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے واک اوور دیا گیا اور اب وہ تمام قانون سازی جس میں شاید مشکل پیش آتی وہ اب بڑی آسانی سے بل جو ہے وہ پیش بھی کیے جا رہے ہیں اور اس کی منظوری بھی لی جا رہی ہے. اپوزیشن کی جو ترامیم تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر, اس کو اسپیکر نے مسترد کر دیا اور جو دوسری ترمیم کا بل تھا اسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے, جس کے تحت تارکین وطن کو ووٹ کا حق اور ای وی ایم جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں استعمال کی جا سکے گی. اسپیکر نے زبانی رائے شماری کے بعد بل کی منظوری دے دی. جب یہ منظوری ہو رہی تھی تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان انتہائی خوش دکھائی دیے. انہوں نے ڈسٹ بجائے اور اس کے بعد مسرت کا اظہار بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بل ہیں جس میں سب سے اہم کلبھوشن یادو کیس تھا اور اس سے متعلق بل عالمی عدالت انصاف نظر ثانی اور غور بل 2021 جو ہے وہ بھی پیش کیا گیا اور شکوار منظوری کے بعد اسے بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. اور پارلیمنٹ نے اسلام آباد میں رفائی اداروں کے رجسٹریشن اور انضباط کا بل جو ہے وہ بھی اب پرسکون ماحول میں منظور کر لیا گیا اور بابر اعوان کی جانب سے اور وزیر قانون روغن حسین جو ہے دونوں مل کر جو ہے یہ بل پیش کرے اور ان کی منظوری جو ہے فوری لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے عثمان. دانا عادل صاحب, عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو بار بار الیکشن ریفارمز کی بات کرتے تھے, تو آج جب یہ ای وی ایم منظور ہو گیا ہے, کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں سر کہ خان صاحب نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا الیکشن کے سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے؟ گو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ مخالفت آ رہی ہے, لیکن ان کی جانب سے جو اسٹیپ لیا گیا ہے اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ سر بالکل کیا ہے, اور مخالفت تو برائے مخالفت ہے نا. اگر اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو اپوزیشن اتنی مزاحمت نہ کرتی. وہ تو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں کیونکہ اپوزیشن کو وہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے, ورنہ تو بلاول بھٹو نے پہلی تقریر میں کہا تھا عمران خان تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مقصد یہ تھا کہ آپ کرپشن کے اوپر جو ہے اتنا فوکس نہ کریں اور معاملات میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس معاملے پہ کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا, اس لیے اپوزیشن کا رویہ بھی سخت ہوتا گیا. دیکھا جائے تو آج کا دن بہت اہم ہے عمران خان صاحب کے لیے, ان کی حکومت کے لیے, کیونکہ وہ اب تک ایک طرح سے غیر مؤثر حکومت کیوں چلا رہے تھے کہ پہلے تو ان کے پاس مارچ تک سینٹ میں بھی زیادہ ووٹ نہیں تھے, تو اگر وہ مشترکہ اجلاس بھی بلا لیتے تو قوانین منظور نہیں کرا سکتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ سینٹ میں ابھی بھی نہیں کروا سکتے, لیکن مشترکہ اجلاس بلا کر بھی نہیں کروا سکتے تھے. تو اب کم سے کم وہ اس پوزیشن میں تو آ گئے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنی قانون سازی کروا سکیں, اور قانون سازی کے ذریعے ہی حکومت کا کاروبار آگے چلتا ہے. جی بالکل. اور سر جس بات کی آپ مثال دے رہے ہیں, جہاں آپ حوالہ دے رہے ہیں, وہ پچھلے سال ستمبر میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ جس پر حکومت بلز لے کر آئی, یہاں سے منظور ہو گئے, لیکن پھر جب وہ سینٹ میں گئے تو پھر وہاں پر وہ 90 ڈیز کا ٹائم بھی پورا ہو گیا اور ہو نہیں پایا. شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے, کیونکہ ہمارے تجزیہ کاروں کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جا رہا تھا کہ ذرا طویل تقریریں کریں تاکہ ٹائم پورا ہو جائے اور آج کے اجلاس کو معطل یا مؤخر کروایا جائے, لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور سچویشن بڑے اچھے انداز میں حکومت کے حق میں گئی ہے, آگے بڑھی ہے. شہباز شریف صاحب نے جو ای وی ایم کی اصطلاح پیش کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ رہی. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ جناب والا آج کے اجلاس کو مؤخر کیا جائے, آج کے اجلاس کو ملتوی کیا جائے. ذرا سنیے انہوں نے کہا کیا ہے. ای وی ایم کیا چیز ہے جناب اسپیکر؟ ایول اینڈ ویشیس مشین. پوری جوائنٹ اپوزیشن نے بڑا کمپریہنسو جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا, بہت شاندار تجاویز دی گئی, لیکن جناب اسپیکر آپ نے پھر رابطہ منقطع کر لیا. یہ گھوسلہ تھا,
عوام کے پاس ووٹ کے لیے نہیں جا سکتے، اسی لیے انہوں نے روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کو چھوڑ کر ایول وشز مشین پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ فسطائی حکومت؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فسطائی حکومت اور فیشسٹ حکومت کبھی نہیں آئی۔ ایڈ ہاک سیشن نہیں بلایا جا سکتا، جو چاہے کر لیں، الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں، یہ قوم ان کالے قوانین کو نہیں مانے گی۔ اس پروسیس کو مؤخر کریں، مشاورت کے عمل کو دوبارہ شروع کریں، اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیہ کہ ان کی نیت نیک ہو۔ ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں، ضمیر کی آواز پر کھڑے ہو جائیں اور اس کالے قانون کو دفن کر دیں۔ اگر آپ نے آج ان بلوں کو بلڈوز ہونے دیا تو یقین کر لیں 22 کروڑ عوام کا غیظ و غضب آپ پر بھی ہوگا اور ان کے اوپر بھی ہوگا، اور وہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اپوزیشن لیڈر کو کاؤنٹر کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے تمام سوالوں کے، کیونکہ انہوں نے نوٹ کیا ہوا تھا، اور پھر تمام جو گفتگو کیا ہے اس کے پوائنٹرز بنا کے باقاعدہ انہوں نے جواب دیا ہے۔ جب ایول وشز مشین شہباز شریف صاحب نے کہا تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے جواب میں ان کو کیا کہا؟ اوورسیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ تو قبول ہے کہ وہ ان کا ڈالر تو آپ کو قبول ہے، لیکن ان کا ووٹ دینا آپ کو قبول نہیں ہے۔ پھر ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ریکویسٹ بھی اپنی گفتگو میں کی کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم مل کر نظام کو صحیح سمت کی طرف لے کر جائیں۔ ذرا ان کی بات بھی سنیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم اپنی سمت کو درست کریں۔ کوئی کالا قانون مسلط نہیں کرنا چاہتے، ہم ماضی کی کالک کو دھونا چاہتے ہیں۔ آج قائد حزب خلاف فرماتے ہیں کہ ہم اس قانون سازی کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز ارادہ جناب والا نہیں ہے۔ یہ ایوان ایک ایسی قانون سازی کرنے چلی ہے جس سے کہ ماضی کی جو خرابیاں تھیں ان کو تبدیل کر کے ایک شفاف الیکٹورل نظام متعارف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ پارلیمنٹ۔ یہ ای وی ایم مشین کوئی ایول وشز مشین نہیں ہے، یہ مشین انشاءاللہ ان ایول ڈیزائنز کو جو مسلط کیے جاتے رہے ہیں ان کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ آپ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس عددی اکثریت نہ ہوتی تو آج ہم یہ بل کیسے پیش کر رہے ہوتے؟ آپ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز ووٹ کا رائٹ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسا ماجرا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا ڈالر قبول ہے، ان کا ووٹ دینا قبول نہیں ہے؟ خالد صاحب ابھی کچھ ایسا سن رہی ہوں سر، ایسی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ شاید متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئی ہے۔ تو سر اس سے پہلے جب حکومت نے 21 بلز پاس کروائے تھے تو اس وقت اپوزیشن کا یہ مسئلہ تھا کہ جی ہم نہیں تھے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہو گیا۔ آج تو تھے تب بھی حکومت کو ہی فائدہ ہوا ہے، حکومت کے نمبرز پورے ہوئے ہیں خالد صاحب، اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے واک آؤٹ کا ہی فیصلہ کر لیا سر۔ جی ان کے نمبرز پورے تھے حکومت کے، حکومت کو صرف اسی صورت میں خدشہ ہو سکتا تھا جس طرح سے کہ ان کے اتحادی جو ہیں انہوں نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ اب وہ اس ریزرویشنز جو ہیں کیا اس قانون سے متعلق تھیں یا حکومت کے اوور آل کنڈکٹ سے متعلق تھیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ معاملات طے ہو گئے اور اس کے بعد پھر حکومت کانفیڈنٹ تھی کہ اس کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور اپوزیشن ویسے بھی کچھ اس کے ممبرز جو ہیں وہ اتنے کم تھے کہ شاید کو 6 یا 7 کا فرق ویسے ہی پڑ جاتا ہے، اور غیر حاضر ہونے کی وجہ سے وہ فرق جو ہے وہ 16 تک پہنچ گیا، بلکہ 18 تک پہنچ گیا۔ تو اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے کوئی ایسی ڈیفیکلٹی نہیں تھی اس کو جوائنٹ سیشن میں منظور کروانا۔ البتہ ایک آدھ چیز جو ہے نا وہ اس کو ضرور کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور یہ کلپ آج کل وائرل بھی ہے، شیخ رشید اس وقت اوورسیز پاکستانیز اور محنت کے وزیر تھے نواز شریف صاحب کے، اور وہ ایک جگہ پہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ تقریر کر رہے تھے کہ مجھے پورا یقین ہے، اور اس طرح کا یقین شیخ صاحب جو ہیں وہ ہر حکمران جس کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہی
ووٹ کا حق مل جائے گا. اس کا مطلب یہ کوئی نئی تجویز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ سارے اس کا وعدہ کرتے رہے, اس میں بات ہوتی رہی, حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں. خالد صاحب آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, I'm so sorry سر. کچھ کوئی ریکویسٹ شاید بلاول بھٹو نے کی ہے اسپیکر صاحب سے, وہ فوٹیج آ رہی ہے میرے پاس سر, مجھے اجازت دیجیے وہ سنوانے دیجیے ذرا. آپ کی کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بڑی زیادتی کی بات ہے. کس طرح آگے بڑھیں؟ ہم تو اگر آپ یہ کرنا وی آر گوئنگ سر, ہم تو واک آؤٹ کریں گے. آپ بولنے کا موقع نہیں دیتے, آپ بولنے کا ڈرتے ہیں. اسپیکر ڈائس کے قریب آئے, جو مجھے سمجھ آیا شہباز شریف صاحب نے کہا بڑی زیادتی کی ہے آپ نے. خالد صاحب آپ کو سمجھ آیا بلاول کیا کہہ رہے ہیں سر؟ جی یہ بیسیکلی یہ واک آؤٹ کی اناؤنسمنٹ تھی جو پہلے ہمیں دکھائی نہیں دی. اس وقت لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے, آواز تو اتنی کلیئر نہیں تھے, لیکن یہ جس انداز میں جو انہوں نے کہا اور اس کے بعد جس طرح سے وہ چلے گئے, کیونکہ یہ ساری گفتگو انہوں نے اسپیکر ڈائس کے سامنے آ کے کی جہاں پہ مائک موجود نہیں ہوتے, اس لیے اس کی پراپر آواز نہیں آتی. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی واک آؤٹ کی. بہرحال میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جی شیخ رشید صاحب والی بات تو ہوگی کہ یعنی وہ مسلم لیگ نون بھی اس وقت اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے حق میں تھی. اور اسی طرح سے عرفان قادر اٹارنی جنرل تھے, انہوں نے سپریم کورٹ میں آ کے پیپلز پارٹی کی حکومت پہ کیٹیگوریکلی یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں, یعنی جو 2013 کے انتخابات ہیں, ان میں تو ممکن نہیں ہوگا, لیکن جو آئندہ انتخابات ہیں ان کے لیے ہم کمٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. اب اس میں کوئی میکنزم میں کوئی گڑبڑ ہے, میرا خیال ہے کہ ان پرنسپل شاید ووٹ کا حق دینے کے اوپر کوئی شاید اتنا بہت میجر اختلاف نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ اس کو کسی اور بہانے سے, لیکن کیٹیگریکلی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے. البتہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا کے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے, تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے تھا. حکومت کے لیے بھی یہی بہتر ہوتا ہے. دیکھیں آج تک جتنے امپورٹنٹ لاز بنے ہیں ماسوائے نیب کے لا کے, جو کہ پرویز مشرف نے بنایا تھا, اور اس میں بعد میں کسی نے کوئی پراپر انداز میں امینڈمنٹ نہیں کی, ادروائز جتنے بھی لاز بنتے رہے ہیں اس میں اس قسم کے جس کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے, اس میں کوشش کی جاتی رہی ہے کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے. 1973 کے آئین کو بنانے کے معاملے سے لے کے جو 2017 کا الیکشن لاز ہے, وہاں تک یہ سارے کے سارے کمیٹیز میں اندر ڈسکس کر کے اس کے بعد لائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب کیونکہ سر آپ قانونی معاملات بہت اچھے طریقے سے, بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, تو یہ جو بلاول صاحب نے ایک مطالبہ کیا اور پھر دعویٰ بھی کیا کہ اگر یہ پاس ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو عدالت لے کر جائیں گے, وہاں پر ڈیفیٹ کریں گے, تو سر میں اس پر آپ سے ضرور بات کروں گی کہ اس کی اب قانونی حیثیت اگر وہ لے کے جاتے ہیں تو کیا حیثیت ہوگی. لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب انہوں نے خود تو تقریر نہیں کی آج, لیکن کچھ غیر رسمی جو گفتگو انہوں نے کی ہے, جو میڈیا کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے ان سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جتنا زور اس بیچ کی آبیاری میں لگا رہی ہے نا, تو اس کا پھل یہ لوگ نہیں بلکہ کوئی اور کھائے گا. سنیے ذرا زرداری صاحب نے کیا کہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جتنا یہ زور لگا رہے ہیں, اس بیچ کو لگا رہے ہیں, اس کا پھل کوئی اور کھائے گا, یہ نہیں کھائے گا. واک آؤٹ کیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جتنا یہ زور لگا رہے ہیں, بیچ کو لگا رہے ہیں, اس کا پھل کوئی اور کھائے گا, یہ نہیں کھائے گا. زرداری صاحب کی گن گرج کچھ کم ہے, لیکن کوئی پریڈکشن اپنے تعین کر کے گئے ہیں. عدنان صاحب کس جانب اشارہ کر رہے ہیں, کس کو پھل کھانے کی بات کر رہے ہیں, کون کھائے گا سر؟ دیکھیے, جب یا تو اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں کھائے گی, پھر تو انہیں اس کی حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ وہ مطلب ہے ناکام ہو گئے اپنی کوششوں میں کہ اس کو پاس نہ ہونے دیں. تو اب وہ اس طرح کر کے پی ٹی آئی کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں, اور یہ اپوزیشن کی خاصی کوشش رہی ہے کہ ریاستی اداروں اور پی ٹی آئی کے درمیان بدگمانیاں پیدا کی جائیں اور کسی طرح ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے. دیکھیے, ملک کے وسیع تر مفاد میں کوئی بھی فائدہ اٹھائے, ہمارے لیے تو اچھی بات ہے کہ جو بھی فری فیئر الیکشن ہو اس میں لوگ ووٹ ڈالیں صاف شفاف طریقے سے, گنتی کا عمل جو ہے اس میں فوراً ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو استعمال کی جا رہی ہے وہ دنیا کے باقی تجربات کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے. مثلا انڈیا میں
2004 سے اس کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں, 4 بڑے الیکشن, بے شمار صوبائی بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں. وہاں پہ جب اس پہ ابھی اعتراضات ہوئے تو انہوں نے ایک سسٹم آڈٹ کا متعارف کروایا کہ جب کوئی آدمی ووٹ ڈالے گا تو ساتھ ہی اس کا پرنٹ بھی ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ کچھ لاکھ جگہوں پر وہ تجربہ کر کے دیکھا اور جب اس کو میچ کیا تو وہ ایک ہی رزلٹ تھا, ڈیجیٹل مشین کا بھی اور اس پرنٹ آؤٹ کا بھی. تو ہم نے پہلے ہی سٹیج پر ابھی جو مشین متعارف کرائی ہے اس میں وہ آڈٹ کا سسٹم جو ہے لگا دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مشین جو ہے اس کے بارے میں کوئی بہت ہی, انڈیا میں, امریکہ میں, برازیل میں, دنیا کے 18 ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے. اس سے ٹرن آؤٹ بڑھے گا, اس سے فورن کاؤنٹنگ ہو جائے گی, جیسے ہی پولنگ ختم ہوگی آٹومیٹک. لیکن سر اپوزیشن کا فوکس obviously ان کنٹریز پہ زیادہ رہا نا جہاں پر اس کا جو تجرباتی پروسیس کر کے پھر اس کو روک دیا گیا یا جہاں پر اس کے عمل کو ہی روک دیا گیا. خالد صاحب, یہ زرداری صاحب والی بات پہ میں دیکھ رہی ہوں سر آپ مسکرا رہے ہیں, یا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کون پھل کھائے گا سر اس کا؟ یہ زرداری صاحب جو ہیں جو ہمیشہ معرفت کی بات کرنے کا ان کا انداز ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس قسم, اور پوری طرح سے ان کا اشارہ جو ہے وہ اس طرف خفیہ ہاتھ کی بات ہمیشہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ کبھی خلائی مخلوق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کبھی فرشتوں کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے. تو ان کا بھی اشارہ جو ہے اسی طرف ہے, اور ان کو پیپلز پارٹی کے بہاف پہ نہیں بلکہ وہ پی ٹی آئی والوں کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ اس کے بعد نتائج جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیکل معاملہ ہے اس پہ کوئی پراپر فورم پہ ڈیبیٹ, اگرچہ حکومت نے 2-3 مرتبہ اس کو اناؤنس تو کیا ہے لیکن اس کے لیے کوئی آگے بڑھ کے کوئی سٹیپ نہیں لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشین کو وہیں پہ پارلیمنٹ میں لا کے رکھ دیتے اور کہتے کہ آئیں آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں جو اعتراضات ہیں ان کو دور کر دیں. عدنان عادل صاحب جو بات کر رہے ہیں آڈٹ والی, مجھے یاد ہے کہ 2010 میں پہلی مرتبہ اس وقت کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے آل پارٹیز ایک کانفرنس منعقد کر کے وہاں پہ ڈیمو دیا تھا اس مشین کا. اس وقت بھی اس میں ساتھ پرنٹنگ کی سہولت وہاں پہ دکھائی گئی تھی اور کہا تھا کہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا. بعد میں اگر کسی مرحلے پہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو جس طرح سے عام ووٹ چیلنج ہوتا ہے اسی طرح سے اس ووٹ کو بھی چیلنج کیا جا سکے گا. اس کا پرنٹ دیکھنے کے بعد ووٹر جو ہے وہ اپنے پولنگ بوتھ سے باہر جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اتفاق رائے سے اس کو ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہتری ہے اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. البتہ اگر اس میں کہیں میلا فائڈے ہے, کہیں کوئی بدنیتی آ رہی ہے, کہیں کوئی غلطی کا احتمال آ رہا ہے تو اس کی درستگی جو ہے وہ کر لی جانی چاہیے. اور دیکھیں اس وقت میرے خیال میں اپوزیشن کے پاس جو سب سے زیادہ سٹرونگ دلیل ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات ہیں. اب بجائے اس کے کہ حکومت اس کی طرف توجہ دیتی ہے اور الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں پبلکلی ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے یا وہاں سامنے بٹھا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ لیں ہم نے اس میں یہ نقص دور کر دیا ہے, اس کی بجائے انہوں نے کنفرنٹیشن کی صورتحال جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ پیدا کر لی. اور بہت سے ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے حکومت ایگریوڈ تھی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو اتنی مفید چیز ہے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا بہت آسانی سے بہت اچھا جواب دیا جا سکتا ہے یا اس کی روشنی میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے مشین کے اندر. تو ایک اچھا کام جو ہے اس کو اگر اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ اسے مسلط کیا جا رہا ہے یا اس کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ بلڈوز کر کے اس کو جو ہے وہ اس کا بل منظور کروایا جا رہا ہے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اچھا سائن نہیں ہے. آپ بات اس سے پہلے کر رہی تھیں, اس کو ہم بہت واضح طور پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلاول بھٹو نے جو اعلان کیا ہے کسی کورٹ میں اس کو لے جانے کے لیے, آئین کے آرٹیکل 8 کے تحت ہر قانون اگر وہ آئین سے متصادم ہے اور پرٹیکولرلی اس کا جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے, بنیادی حقوق سے متصادم ہے, تو اس صورت میں عدالتیں اس کو الٹرا وائرس قرار دے سکتی ہیں, ماورائے آئین قرار دے کے اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہیں. اب یہ ثابت کرنا ہوگا اپوزیشن کو, اگر وہ عدالت میں جاتی ہے تو وہاں جا کے وہ ثابت کرے کہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم قانون ہے. صرف اسی صورت میں اس کو کالعدم قرار دیا جا سکے گا, بصورت دیگر ان کا وہاں پہ کیس نہیں بنے گا. البتہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اگر وہاں پہ الیکشن کمیشن کو طلب کیا جاتا ہے تو وہ کس حد تک
اپوزیشن کے موقف کی سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا عدنان صاحب, آپ سر اتفاق کرتے ہیں خالد صاحب کی اس بات سے, گو کہ بل تو اب یہ ہو گیا سر منظور, اور اب اجلاس میں کافی تیزی بھی آئی ہے, اب پڑھا سمجھا جائے کی بات ہو رہی ہے, تیزی سے اسپیکر صاحب اب آگے بڑھ رہے ہیں تمام بلز کو لے کر. لیکن سر یہ جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری بنتی تھی, یہ جو ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے, تو حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جو اعتراضات الیکشن کمیشن کی جانب سے آئے تھے وہ نقص دور کر دیتے یا یہاں پر مشین رکھ دیتے تو یہ کلیئر ہو جاتی چیزیں. یہ اتنا زیادہ رولا نہیں پڑتا جو ہوا سر. عدنان صاحب آتی ہوں سر, جانا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, ڈسکشن جاری ہے. ویلکم بیک ونس اگین جی. جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اور اب اسپیکر صاحب نے 5th گیئر لگایا ہے وہاں پہ تاکہ ذرا یہ تیزی کے ساتھ عمل آگے بڑھے, اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, ان کا بھی اوبیسلی خطاب ہونا ہے. عدنان صاحب اینڈ خالد صاحب, آپ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں. عدنان صاحب میں ابھی دیکھ رہی تھی شہباز شریف صاحب سر جو گفتگو کر رہے ہیں ان کی جانب سے سر یہ کہا گیا کہ حکومت کے پاس 212 کا نمبر تھا, اسپیکر صاحب وزد تھے, تلے ہوئے تھے 221 کے نمبر پر. تو سر یہ تو جانبداری کا سیدھا الزام لگا رہے ہیں. اب یہ سچویشن کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا واقعی اس کی اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے کبھی سر؟ یہ تو ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح اس کو سارے عمل کو متنازع بنائیں. بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قانونی نہیں بنا. دیکھیے اسحاق ڈار نے حلف نہیں اٹھایا اور وہ ایک ان کے رکن اسمبلی جو ہیں وہ لاہور سے وہ انتقال کر گئے ہیں, تو 440 لوگ ہیں دونوں ایوانوں کے ملا کے, قومی اسمبلی اور سینٹ کے. اس کا نصف بنتا ہے 220, تو 221 ووٹ پڑ گئے, تو عددی اعتبار سے نصف سے زیادہ ووٹ تو تحریک انصاف نے حاصل کر لی اپنے اتحادیوں کی مدد سے. تو اب یہ جو 212 کی بات ہے, گنتی جو ہے اسپیکر نے خود تھوڑی کی ہے, وہاں پہ عملے نے کی ہے. اتنا بہت سارا عملہ وہاں موجود ہے, اس میں سینئر افسر بھی ہیں, گریڈ 20-21 کے افسر ہوتے ہیں وہاں پر. تو ایسا یہ بالکل غلط الزام ہے, اور یہ مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ اس سارے عمل کو متنازع بنایا جائے اور اس کے اوپر پالیٹکس کی جائے. اور یہی حکمت عملی پیپلز پارٹی کی ہے اور یہی شہباز کی. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کس طرح پاس ہوا, تو دیکھیے بھٹو صاحب کے دور میں, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئین متفقہ پاس ہوا تھا, مگر اس کے بعد 5 ترامیم یک طرفہ طور پر ہوئی, اس میں اپوزیشن شامل نہیں تھی. 5 ترمیم انہوں نے آئین پاس کرتے ہی کر دی تھی, اور اس زمانے میں 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, سادہ اکثریت سے آئین میں ترمیم کی جا سکتی تھی. اسی طرح نواز شریف کے زمانے میں آئین کی ترمیم چند منٹوں میں پاس ہو گئی تھی پارلیمان سے. خالد صاحب اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں. تو یہ تو کافی لمبی چوڑی تقریریں ہوئی ہیں, کئی گھنٹے کا عمل ہوا ہے, اور پورا موقع دیا گیا ہے ان کو بات کرنے کا, اپنا موقف, اور لائیو نشریات ہیں, پوری قوم نے ان کی باتیں سنی ہیں کہ یہ ایک جمہوری عمل سر ویسے ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہماری بات نہیں سنتے ہیں, لیکن آج یہ اپوزیشن نے اپنی تقریریں نمٹائی ہیں اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنے بغیر ہی واک آؤٹ کر گئے ہیں یہاں سے. خالد صاحب کیونکہ سر وقت ذرا تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, آپ مجھے شارٹلی سر بتا سکتے ہیں ابھی تک کون کون سے سر بلز لائے جا چکے ہیں سر, یا اگر ان بلز کی تفصیل بتانا چاہیں سر آپ؟ جی دیکھیں, اصل میں تو امپورٹنٹ بلز جو ہیں وہ ابھی تک جو سامنے آئے ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ انتخابات کروانے کا بل ہے, دوسرا اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو رائٹ آف ووٹ دینے کا بل تھا, اور تیسرا جو ہے وہ کلبھوشن یادو کی سزا سے ریلیٹڈ اس کی ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کا بل تھا, جس کو کہ اپوزیشن نے متنازع بنانے کی کوشش کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 جولائی 2020 کو ڈاکٹر فروغ نسیم نے قومی اسمبلی میں اس کی جو وضاحت کی تھی, اور جس انداز میں انہوں نے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ جو ہے اس کے پیراگراف 139, 145 اور 146 کو پڑھ کے اس کی ضرورت کے تقاضے جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیے تھے, اس کے بعد کسی کی گنجائش تو نہیں رہتی, کیونکہ یہ اگر پاکستان اس قسم کا قانون نہیں بنائے گا تو انڈیا کو ایک اپر ہینڈ مل جائے گا, اور وہ سلامتی کونسل میں پاکستان کے خلاف موو کر سکتا ہے کہ یہ ICJ کے فیصلے کے اوپر مینوان عمل درآمد نہیں کر رہا. یہ اب تک کے یہ قوانین جو ہیں یہ منظور ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ کروا دیں گے. جہاں تک گنتی کا تعلق ہے, ایک غلط فہمی جو ہے وہ بلاول بھٹو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا جتنی مجموعی تعداد ہے جو 446 بنتی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا نصف
یعنی 223 یا 222 کا وہ فگر دے رہے ہیں کہ 2 بندے نہیں ہیں, 222 جی, وہ کہتے ہیں کہ 222 بندے ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 72 جو اس کو ڈیل کرتا ہے اس میں جو پریزنٹ ممبرز ہیں ان کی پوری تعداد جو ہے وہ اس کا ہونا, اس میں اکثریت کا ہونا ضروری ہے. یعنی جو بھی وہاں پہ موجود ہیں, اگر وہاں بندے ہی جو ہیں وہ 300 ہیں تو ان میں سے 151 ووٹوں کی ضرورت ہے اور اس سے وہ بل منظور ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ پورے ہاؤس کا ہاف جو ہے وہ ہونا چاہیے, یہ درست نہیں ہے, یہ غلط امپریشن دیا جا رہا ہے. البتہ اس بات میں وہ جو کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں, چونکہ گنتی کا کوئی میکینزم ایسا نہیں ہے جس طرح سے کہ وزیر اعظم کے ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے یا آئینی ترمیم کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈویژن آف دی ہاؤس ہوتی ہے اور اس میں وہ بہت واضح ہو جاتا ہے کہ کون سا ممبر کس چیز کو کس کے حق میں کس کے خلاف ووٹ دے رہا ہے, تو وہ وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. اس میں ریکارڈ نہیں ہوتا, اس میں اسپیکر کو ثوابدید دی گئی ہے جو رولز ہیں اس کے تحت, تو خالی آواز کے اوپر بھی جو ہے وہ مجاز ہے فیصلہ کرنے کا, تو یہ ایک اسپیکر کا اختیار ہے اور وہ اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. عدنان صاحب آپ کا کمنٹ لینا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم میرے پاس ختم ہوگی. کچھ دیر میں وزیر اعظم صاحب بھی خطاب کریں گے, سما پر مسلسل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہوگا, مسلسل آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گی, 7 سے 8 میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.